الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعہ کو جیسے ہم جمع ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد مدینہ منورہ، مکہ شریف اور ہمارے شیخ شمیم احمد حفظہ اللہ اور ہمارے دو بھائی لوگ سمیر اور سجاد ابھارے قطر سے، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ تبارک اللہ پوری دنیا سے وہ لوگ اس درس کو جوائن کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق بخشی ہے اور ان دروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے علم کو بڑھاتے ہیں اور عمل کو ٹھیک کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج 1 سال ہونے کو آ رہا ہے اور اگلی جمعہ سے رمضان مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم شیخ محترم سے سیکھتے ہیں کہ ہم رمضان کے بابرکت مہینے کا استقبال کیسا کریں۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، ہمارے پاس ایک ہی بڑا عظیم مہمان کی آمد ہے، اور جو خیرات اور برکات، تحفے تحائف ڈھیر سے لے کے آتا ہے، اور سال میں صرف 1 مرتبہ آتا ہے۔ ایسی صورت میں ایسے مہمان کی آمد پر طبعی طور سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی اور مسرت کا وقت ہوتا ہے جب ہمارے ہاں کوئی ایسا مہمان آئے
جو انتہائی معزز اور مکرم ہو اور خیرات و برکات کے ساتھ، تحفے تحائف کے ساتھ وہ حاضر ہو تو سب اس کی قدر کرتے ہیں اور پرتپاک طریقے سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو وہ مہمان جس کی آمد ہے، وہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کی آمد پر صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، فرماتے اتاکم رمضان شہر مبارک، لوگوں تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ آ گیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے اور اس کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شرکت شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم رہ گیا وہ یقیناً محروم انسان۔ جو رمضان کو پالے وہ انتہائی خوش نصیب خوش بخت انسان ہے۔ ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان، وہ مومن جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اسے کیوں نہیں خوش ہوگا؟ اور وہ گنہگار جہنم کے دروازوں کے بند کرنے پر کیوں نہیں خوش ہوگا؟ تو یہ سب کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ اور عقل مند انسان اس وقت سے کیوں خوش نہ ہو جبکہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے؟ اس مہینے کا مقابلہ کوئی اور وقت نہیں کر سکتا۔ سلف صالحین جنہوں نے رمضان کی لذتوں کو لوٹا تھا اور رمضان کی قدر و قیمت کا تجربہ کیا تھا، وہ لوگ بڑی بے صبری کے ساتھ رمضان کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں رمضان تک زندہ رکھے، رمضان انہیں نصیب فرما دے تاکہ وہ اس کے خیر و فضل سے مستفید ہو جائیں۔ دعائیں کرتے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان کو پہنچا دے جلد سے جلد، ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اللہم سلمنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سالم رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے صحیح سالم رکھ، ہمیں پہنچا دے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو قبول کر لے ہم سے۔ تو رمضان کی آمد، یہ مہینے کا آنا، اس کے روزے، یہ بہت عظیم نعمت تھی اور اتنی عظیم نعمت ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان نصیب فرما رہا ہے، اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان کہ اللہ تعالی ہماری عمر تھوڑی لمبی کر دے اور رمضان ہمیں نصیب ہو جائے، یہاں تک کہ ہم رمضان کے خیرات و برکات کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی اللہ کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، نبی کہیے اللہ کا فضل
اور اس کی رحمت سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، یہ تو اس سے بہتر ہے جو گن گن کر جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین نے اس ماہ مبارک کو کے اندر جو ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں، جو خیر و برکت رکھا ہے، وہ انتہائی عظیم خیر و برکت ہے، اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ تو رمضان کی آمد ایک مومن کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، اور اس صورت میں ہمیں خوش ہونا چاہیے اور معصیت اور گناہ کو ترک کر کے رمضان کے خیر و برکت کو حاصل کرنے اور سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم کب فرشتہ ہمارے پاس آ جائے اور ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے۔ یاد رکھیں اس وقت دنیا میں ہر آدھے سیکنڈ پر ایک شخص کی موت ہوتی ہے، ہر آدھے سیکنڈ پر ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوا آدھے گھنٹے کے اندر 3600 افراد موت کے گھاٹ اتر جاتے، اور ہر منٹ حمل اور ولادت کی وجہ سے ایک عورت کی وفات ہوتی ہے۔ حمل اور ولادت کی مناسبت سے اس کی وجہ سے جو ہے ہر منٹ ایک عورت اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ 60 سال سے اوپر جو زندہ رہنے والے ہیں ان کی نسبت صرف 8%، صرف 8% لوگ 100 میں 8 لوگ ایسے ہیں جو 60 کے بعد زندہ رہتے ہیں، ورنہ اکثریت ہماری 60 تک اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی اس فرصت کو اپنے لیے غنیمت جانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب النار صفت الشیاطین، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا، تاکہ ہمیں نیکیوں کے سمیٹنے کا، برائیوں سے بچنے کا ہمیں موقع ملے، اور اس طریقے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ جس کو رمضان کی نعمت مل جائے اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جائے، وہ صحیح معنی میں اس پر رحم کیا گیا ہے، اور اس کے خیر و برکت سے محروم کر دیا جائے، واقعی وہ محروم القسمت انسان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، آپ منبر پر تشریف لاتے ہوئے آمین آمین کہہ رہے تھے، مجھے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان جبریل علیہ السلام اتانی فقال من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ فقلت آمین۔ جبریل آئے، انہوں نے کہا جس کو رمضان کا بابرکت مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، وہ اپنی اللہ سے مغفرت نہ کرا سکے اس مہینے کا اہتمام کر کے، ابعدہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اپنی رحمت سے۔ وقلت آمین، میں نے کہا آمین، اللہ قبول کر لے۔ اور اس کے بعد کہا من ادرک والدی او احدہما فلم يدخل الجنہ
فدخل النار من ادرک والدیہ و احدہما فدخل النار، یعنی اپنے ماں باپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو پانے کے باوجود جہنم میں چلا جائے، دونوں کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے، فدخل النار، جہنم میں پہنچ جائے، فابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین، اللہ قبول کرے۔ قال من ذکرت عنده فلم يصلي عليه فابعدہ اللہ، اور جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ پر صلاۃ نہ بھیج سکے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اے اللہ تو قبول کر لے۔ تو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، بڑے خوش نصیب ہیں جن کو یہ مہینہ ملے اور اس کی صحیح قدر و قیمت کو پہچان کر صحیح طریقے سے اس سے استفادہ کریں، اور انتہائی بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی قدر و قیمت نہ کر سکیں، اپنی مغفرت اور بخشش نہ کر سکیں۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے منادی کی اس ندا کو ہم قبول کریں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے طلبگاروں، نیکی کو چاہنے والوں آگے بڑھو، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والوں برائی سے باز آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، اب تک جو ہم نے گناہ کیے، جو معصیت کے کام کیے، ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، وہ کافی ہیں، اب تائب ہو جائیں، اب تائب ہو جائیں اور اس ماہ مبارک کو صحیح طریقے سے اس سے مستفید ہونے کی صحیح اور کوشش کریں۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ مہینہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کو قرآن کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جسے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ کیے رکھے اس کے گزشتہ گناہ بخش دے گئے، جس نے رمضان میں راتوں کو قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری، الصلوات الخمس والجمعة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر۔ صحیح مسلم کی حدیث کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی نماز اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا روزہ، ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ مکفرات ہیں۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، رمز کے معنی حرق جلانے کے ہوتے ہیں، تو رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے گناہ جل جاتے ہیں۔ اعمال صالحہ کے ذریعے جو ہے گناہوں کو اللہ تعالی جلا دیتا ہے۔ رمضان جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ، ان للہ عند کل فطر اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ، ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، تو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اور یہ ریا، نمود سے دوری اور اخلاص کا مہینہ، اللہ تعالی حدیث قدسی ہے، یترک طعامہ وشرابہ من اجلی وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ، انسان میرے خاطر، اللہ فرماتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو ترک کر دیتا ہے، تو روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
تو اس طریقے سے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایسے وقت میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رمضان کی صحیح تیاری کریں، اس رمضان کی صحیح تیاری کریں۔ دنیا میں مختلف طریقے سے رمضان کی تیاریاں کی جاتی ہیں، میڈیا والے، ٹیلی ویژن والے، اور اسی طرح فیس بک پر پروگرام پیش کرنے والے، وسائل اعلام پر پروگرام پیش کرنے والوں نے، ان کے یہاں بھی اس کی تیاری ہوتی ہے۔ نئی نئی فلموں کا پیش کرنا، ڈراموں کا پیش کرنا، اور یہ عام تاکہ لوگوں کے روزوں کو خراب کیا جائے۔ شیطان بند ہے تو شیطان کا کام ہم ہی کرتے رہیں، اور دوسری طرف جو ہے دوسرے لوگوں کا کام بھی ہوتا ہے کہ جو ہے رمضان آیا تو پوری مارکیٹ کو خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا جائے، انواع اقسام کے کھانوں کا اہتمام کیا جائے۔ تو ہر طرح سے جو ہے تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت مومن کے، ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے؟ ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے؟ رمضان کو عام طور سے مسلمانوں نے کھانے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ رمضان آتا ہے روزہ کے لیے کہ ہم بھوکے پیسے رہیں، لیکن سب سے زیادہ کھانے کا اہتمام ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اخراجات ہمارے رمضان میں بڑھ جاتے ہیں۔ تیاریاں پوری کے پورے جو ہے مارکیٹ خرید کر لا کر گھر میں بھر لیتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک ڈشوں پر ڈشیں تیار کرنے میں خواتین لگی رہتی ہیں، کون کون سی ڈش تیار کریں۔ گویا کہ یہ مہینہ آتا ہے کھانے پینے کے لیے، اس کو ہم نے جشن اور کھانے پینے کا مانا۔ جو غذا، جو کھانا پورے سال کبھی نہیں ہم پکاتے، تیار کرتے، وہ رمضان ہم تیار کرتے، تو بجائے اس مہینے میں نیکیوں کے کو سمیٹنے کے، ثواب اور اجر کو حاصل کرنے کے، ہم اپنے پیٹ کو بھرنے کا جتن کرتے ہیں۔ یہ تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو شیطان بھی تیاری کرتا ہے، ہم بھی تیاری کرتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں غلط۔ پہلی چیز جس کے ذریعے سے ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے وہ توبہ اور استغفار۔ اپنے ماضی پر نگاہ ڈالیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ اور یہ احساس ہم سوچیں میرے بھائیوں، پورے سال کے اندر ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایسے موقع پر کہ یہ پورا سال جو ہمارا گزرا ہے، ہم نے اپنی ان ایام کے اندر تنگیاں محسوس کی ہیں، اور اسی طریقے سے حزن و ملال، غم سے نڈال ہوئے ہیں، سستی کاہلی نے گھیرا ہے، بے برکتی نے گھیرا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ ہمارے تعلقات ہمارے رشتہ داروں سے خراب ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں بے برکتی دیکھی ہے، مال میں بھی، وقت میں بھی، تو اپنی زندگی میں بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے مختلف آفات، مختلف بلائیں، مختلف بیماریاں ہمیں گھیر رکھی ہیں۔ کہیں سیلاب ہے تو کہیں زلزلے، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں حادثات ہیں، کہیں مظالم ہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ ان تمام چیزوں کا اصل سبب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا اصل سبب گناہ،
معصیت، گناہ، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے غلط کرتوت کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو بھی مصیبت لاحق ہو رہی ہے یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. ایسے موقع پر ہمیں چاہیے، کیونکہ گناہ کا یہ اثر ہوتا ہے، گناہ سے ساری برکتیں ختم ہو جاتی. معصیت کے ارتکاب سے عمر کی برکت ختم، وقت کی برکت ختم، روزی کی برکت ختم، یہ تمام برکتیں اٹھ جاتی. مصیبتوں کا الغار ہوتا ہے ہمارے اوپر، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں، حیرانی اور پریشانی طاری ہوتی ہے، اطمینان نصیب نہیں ہوتا. یہ سب گناہوں کا اثر ہے، یہ سب گناہوں کا اثر ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول پر عمل کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے. بس کیا ہے؟ توبہ کر لو. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جو شخص برائی کا ارتکاب کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان. اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کی اولاد، تو اگر مجھ سے دعائیں کرے، مجھ سے وہ امیدیں وابستہ کر لے تو میں جو کچھ ہوا ہے سب کو بخش دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا. تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان کا استقبال کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روئیں، گڑائیں، اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوں، اللہ سے معافی طلب کریں، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں تاکہ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں بخش کر دی جائیں اور ہم بخشے بخشائے رمضان کی نعمتوں سے مستفید اور گناہوں کا سارا میل کچیل رمضان سے پہلے اپنے سے جھاڑ دیں، کیونکہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے، بے برکتی ہوتی ہے اور اس طریقے سے تاریکیاں ہوتی ہیں اور جو ہے انشراح صدر ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے دوسری بات جو ہمیں اسے موقع پر کرنی ہے، شکر نعمت کا شکریہ. رمضان ہمیں آ رہا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ نعمت کی ناشکری سے نعمت چھن جاتی. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ، قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کا شکر ادا کر کے قید کر لو، باندھ لو، جانے نہ پائے. تو نعمتیں جب اس کی ناقدری کی جائے، ناشکری کی جائے تو نعمتیں چھن جاتی. اور اگر نعمت کی ہم قدر کریں، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تم کو مزید اور عطا کریں گے. تو نعمت کے اندر اگر ہم دوام اور بقا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمتوں سے ہم مستفید ہوں، تو ایسی صورت میں ضروری ہے
تو اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ احساس ہو کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم پر انعام کیا ہے. یہ احساس ہے کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے، انعام ہے، کوئی بھی نعمت. اور پھر اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال میں لائیں، اللہ کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کریں. یہ شکر گزاری اللہ. اور اگر احساس ہی نہ ہو کسی نے ہم پر انعام کیا، یہ تو ہمارے ہاتھ کی صفائی کمائی ہے. اور اس نعمت کی ناقدری کریں، اس کو اس طریقے سے نہ استعمال میں لائیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے. یہ ناشکری ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر ناشکری کرو گے تو ہماری پکڑ بڑی سخت ہے. تو ایسے موقع پر شکر گزاری کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تیسری چیز ہے رمضان کی آمد ہے تو رمضان کے احکام و مسائل کو ہمیں سیکھنا ہوگا تاکہ اس کو صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے. اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں عنوان قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. کہنے اور کرنے سے پہلے علم سیکھنے کا بیان. رمضان آ رہا ہے، رمضان آنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے روزے کے احکامات سیکھ لیں تاکہ صحیح طریقے سے ہم اس عبادت کو ادا کر سکیں. اور چوتھی چیز عزم، حوصلہ، ہمت. علم کے بارے میں ہم پیدل ہیں میرے بھائی، ہم سیکھتے نہیں، ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھا دیکھی سارا کام آجما ہوتا ہے، ہر چیز دیکھا دیکھی، جس کی وجہ سے ہمارا دین برباد ہو رہا ہے. اس لیے علم ضروری ہے. احکام مسائل کا علم، علماء کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے سیکھیں. دینی کتابیں، معتمد جو کتابیں ہیں، موثوق بھی کتابوں کا مطالعہ کریں. رمضان کے احکام مسائل سیکھیں، لے کے بیٹھیں اپنے بچوں کو، ان کو بھی سکھائیں. اور اسی طریقے سے عزم و ہمت جو ہے، عزم و ہمت ہو، سچا عزم رکھیں. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر اللہ کے ساتھ ہم سچائی کا معاملہ کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو اگر ہم عزم اور ہمت کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال نہیں کرتے ہیں تو یہ میرے بھائیوں ہماری ناکامی. اگر اللہ کی اطاعت کا عزم ہے اور دل سے اس کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس تک پہنچائے گا. کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے اس رمضان میں، لیکن آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اور پتہ نہیں ابھی جو چند دن باقی ہے رمضان کی آمد میں کتنے لوگ پاتے ہیں رمضان کو اور کتنے لوگ نہیں پاتے. کوئی گارنٹی نہیں کسی کے پاس. کتنے لوگ تمنا کیے ہوئے تھے کہ رمضان ملے گا اور ایسا ایسا کریں گے، لیکن اللہ کو پیارے ہو گئے، رمضان نہیں ملا. اور خاص طور سے آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے جو آئے دن اموات ہو رہی ہیں، لوگ رخصت ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کبار علماء پورے سال کے اندر دیکھیے میرے بھائی، بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء اللہ کو پیارے ہو گئے کہ رمضان نہیں ملا. تو کفا بالموت وعیدا، موت یہ بہت بڑا واعظ ہے، بہت بڑا واعظ ہے. موت، لوگوں کی موت کو دیکھ کر ہمیں اپنی موت یاد کرنی چاہیے. پتہ نہیں کب فرشتہ آ جائے
اور پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے. اس لیے جو وقت ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جانیے، پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس کو صحیح طریقے سے پوری اخلاص للہیت کے ساتھ اس کو گزارنے کی کوشش کیجیے، تاکہ پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ ایام ملے یا نہیں ملے. کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے جو وقت ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں اس کو گزارنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے اس رمضان کو اپنے لیے بہت 30 دن ہے، پورا مہینہ نہیں، ایام معدودات، ایام معدودات، چند گنے چنے دن. شروع ہونے کی دیر ہوتی میرے بھائی، رمضان شروع ہوا کہ ختم ہوگا، تیزی کے ساتھ ایام گزرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ایام معدودات کہا، چند گنے چنے دن ہیں، چند گنے چنے دن ہیں. آتے ہی تیزی سے گزر جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے وہ ختم ہوگا رمضان. ہر سال ہم ہی کہتے ہوتے وہ رمضان ختم ہو گیا. شروع ہونے کی دیر ہوتی، شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ حوصلہ رکھیں اور سمجھیں کہ یہ رمضان جلدی سے گزر جائے گا، چند دن ہیں، اس کی قدر ہم پہچان لیں، اس کی قدر قیمت کو پہچان لیں. اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں اور اس سے سبق اور عبرت اس مہینے سے حاصل کریں. یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر جو پیاس اور بھوک کی شدت ہوتی ہے اس شدت کے ساتھ ہم قیامت کو یاد کریں. یہ قیامت کی یاد دلانے کے لیے ہے. اور یہ دنیا جو ہے رمضان کے دن کو دنیا سمجھ لیجئے اور افطار کے وقت کو آخرت سمجھ لیجئے. یہ آخرت کی تاج جاتی ہے جب اہل ایمان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. اس لیے افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے. للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربی. ایک خوشی تو افطاری کے وقت اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے. تو عبرت اور سبق حاصل کریں میرے بھائی. تو اور اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کا جہاں اہتمام کریں، رمضان کے روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو بلکہ ہر غلط بات، ہر غلط کام سے روزہ، معصیت اور گناہ سے، شہوتوں سے ہم روزہ رکھیں، روزہ رکھیں. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ ترک کرے، اس کو کھانا پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ. تو اس طریقے سے اس مہینے میں نیکیوں کے کمانے کا جو ہے بڑا بہترین موقع ہے. معصیت سے روزہ رکھیں، گناہ سے روزہ دار ہو جائے میرے بھائی. صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، دل و دماغ کا روزہ ہو. ان تمام اعضاء اور جوارح کو ہم روزے میں رکھیں. غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، چوری سے، حسد سے، بغض سے، عناد سے، دشمنی سے، ان تمام چیزوں سے روزہ. اور اسی طریقے سے اس رمضان میں ہم اپنے ان بھائیوں کو یاد کریں، رمضان کے روزوں کو روزہ رکھ کر کے ان لوگوں کا جن کو جو نانے شبینہ کو ترستے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ہے، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ان کی بھوک کی کیا حالت ہوتی ہے. اپنی پوری زندگی میں بیچارے صحیح طرح سے جن کو کھانا نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا. اور اس طریقے سے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کے ساتھ اس کا استقبال کریں.
فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں کثرت، جو ہے فرائض کی ادائی کے فرض نماز. کتنے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے؟ اور آج تو کتنے ایسے مسلمان بھی ملیں گے جو سرے سے نہ نماز ہے نہ روزہ، کچھ نہیں، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے. یہ خیر کی علامت نہیں ہے. اور اس کے باوجود روتے ہیں بھائی مسلمانوں کی حالت ہے، دنیا میں پٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، مودی یہ کر رہا ہے اور فلاں یہ کر رہا ہے. یہ رونا کسی کام کا نہیں ہے. اپنے کرتوت پر نگاہ ڈالیے. یہ ہمارے بدعمالیاں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی معصیت کا نتیجہ ہے، جس کا پھل ہمیں مل رہا ہے. یاد رکھیں، جس کا پھل ہمیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ بما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اسی طرح اس مہینے میں قیام اللیل کا، رات کو تراویح جسے کہتے ہیں، قیام کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، اس کا اہتمام کیجیے. گرچہ کورونا کی وجہ سے مسجدوں میں تراویح کا اہتمام نہ ہو سکے تو میرے بھائی اس کو چھوڑ مت دیجیے گا، اپنے گھروں میں پڑھیے، گھروں میں اس کا انتظام کیجیے اور پڑھیے، اور اس نیت سے کہ انشاءاللہ یہ نماز اب ہم چھوڑیں گے نہیں، پورے سال ادا کریں گے. یہ نماز صرف رمضان تک نہیں محصور رہے گا، انشاءاللہ رہے گی یہ نماز، بلکہ یہ نماز ہم جو ہے پورے سال اس کو جاری رکھیں گے، قیام کریں گے پورے سال. اس نیت کے ساتھ شروع کیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی برکت عطا کرتا ہے. اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ رمضان کے راتوں میں جو قیام کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے. اسی طریقے سے قرات قرآن، قرآن کی تلاوت. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اب اپنے گھروں میں جو جزدان کے اندر، ریشمی مخملوں کے اندر جو قرآن محفوظ پڑا ہوا ہے اس کو نکالیے، گرد و غبار صاف کیجیے، اس کی تلاوت شروع کر دیجیے. قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اگر ہم نے اس مہینے میں قرآن نہیں پڑھا تو ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی. یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبریل امین کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے. ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، جبریل کو سناتے تھے. تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کی طرف متوجہ ہو کر اس مہینے کا ہم استقبال کریں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، روزانہ تلاوت، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. اور اس نیت سے کہ رمضان میں ہم شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ پورے سال جاری رہے گا. اسی طرح آخری عشرے کا اہتمام، لیلۃ القدر کا اہتمام، اعتکاف اور لیلۃ القدر کا اہتمام میرے بھائیوں، اس کے ساتھ جو ہے ہم اس مہینے کا استقبال کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اس مہینے میں تلاوت کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ بخیلی کو ترک کریں اور اپنی جیب کو کھولیں. زیادہ سے زیادہ جس قدر ہو سکے نفلی صدقات کرنے کو. زکوٰۃ تو واجب ہے، وہ تو دینا ہے، اور اس وقت دینا ہے جب آپ پر فرض ہو. اس وقت تو زکوٰۃ دینی ہی نہیں. اس کے لیے رمضان خاص نہیں ہے، رمضان خاص نہیں ہے. جس مہینے میں بھی آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اس وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن رمضان یہ نفلی صدقات و خیرات کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کالریح المرسلہ، تیز دھند آندھی کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں صدق و خیرات کرتے تھے، تیز دھند آندھی کی طرح. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالدار نہیں تھے،
اللہ کے نبی سے مالدار نہیں تھے، 2 مہینہ چولہا گھر میں نہیں جلتا تھا، لیکن صدقہ و خیرات میں پیش رہتے تھے میرے بھائی۔ ہم بہانہ کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ میرے بھائی ایک ہی ریال صحیح، 50 درہم ہی صحیح، 1 ہی روپیہ صحیح، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے، برکت ہوگی میرے بھائی، بے برکتی بھاگے گی گھر سے۔ آپ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں گے، آپ کے گھر سے بے برکتی بھاگ جائے گی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ سود کے ذریعے سے، سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کا مٹمار دیتا ہے، اور صدقات کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے، مال بڑھتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ کر کے دیکھیں میرے بھائی، اگر بے برکتی کے شکار ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے۔ آپ کہیں گے منی صاحب عجیب بتا رہے ہیں، ہماری تنخواہ ہمارے ضروری اخراجات کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں صدقہ کریں۔ ہاں میرے بھائی، آپ کا علاج صدقہ ہے، جتنا ہو سکے صدقہ کر کے دیکھیے آپ، کہ آپ کی تنخواہ آپ کی ضروریات سے فاضل ہو جائے گی، آپ کی تکمیل ہو جائے گی ضروریات کی بھی، اور بڑھ جائے گا، برکت ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے یہ بھی صدقات، صدقات دے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے، مال کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیجیے، اپنی بے برکتی کو اپنے گھر سے صدقے کے ذریعے بھگائیے، صدقہ کیجیے، بے برکتی بھاگے گی۔ جان سے ایک شخص کا واقعہ ہے، اس نے شکایت کی اپنے ایک دوست سے کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں، میری تنخواہ پوری نہیں ہوتی ہے، مہینہ ختم ہوتے ہی مقروض ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں، کون سی نوکری کروں، کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا میرے بھائی تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام بتاتا ہوں یہ کرتے رہو۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا تم صدقہ کرو۔ تو اس نے کہا بھائی میں صدقہ کیا کروں، میری تنخواہ تو خود کافی نہیں ہوتی میری ضروریات کے لیے، صدقہ کیسے کروں میں؟ کہا تمہیں ریال ہی صدقہ کر دو، 1 روپیہ دے، 1 روپیہ دے دیا، جب تنخواہ ہے آپ صدقہ کر دو، کچھ نہ کچھ اس میں سے دے دو مسکینوں کو، غریبوں کو۔ اس کے بعد اس نے شروع کیا، اس نصیحت پر عمل کیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد کہا میرے بھائی تمہارا مشورہ بہت اچھا تھا، جب سے میں نے صدقہ کرنا شروع کیا اب کمی نہیں محسوس ہوتی، ہمارے اخراجات پورے ہو جاتے، اب کمی نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائی صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات و خیرات کرتے ہیں، ان غریبوں کا جن کے پاس جو نانے شبینہ کو ترستے ہیں ان کی فکر کیجیے۔ آپ تو ڈشوں پر ڈشیں تیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو یاد کیجیے، ان ڈشوں میں کمی کیجیے، اس کو اٹھا کر ان غریبوں میں تقسیم کیجیے جو نانے شبینہ کو ترستے ہیں، میرے بھائی ان میں تقسیم کیجیے، بجائے کہ آپ کچرے میں ڈالیں، 2 3 ڈشیں ایک وقت میں تیار کریں، ایک وقت میں 1 ڈش رکھیے، باقی اٹھا کے دیجیے غریبوں، ان کو کھلائیں گے تو دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، خود کھائیں گے بیماریاں گھیریں گی، دنیا میں بھی تباہی آئے گی، آخرت میں بھی تباہی آئے گی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ذکر و اذکار، تلاوت کے ساتھ ذکر و اذکار کی پابندی کیجیے، اس کے ذریعے سے رمضان کا استقبال کیجیے، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا سکھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے پر میری مدد فرما، اپنا شکر ادا کرنے پر میری مدد عطا فرما، اپنی عبادت کی ادائیگی، حسن ادائیگی پر مجھے میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت کر سکوں، تیرا شکریہ ادا کر سکوں اور تیرا ذکر کر سکوں۔ تو انسان چاہیے کہ وہ اذکار منمانی اذکار نہیں،
اپنی طرف سے اذکار نہ کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتلائے ہیں ان اذکار کی پابندی کیجیے۔ عید کا چاند جو ہے، رمضان کا چاند دیکھا، آپ دعا پڑھیے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، ربی وربک اللہ۔ یہ ذکر چاند دیتے ہی یہ ذکر کیجیے، یہ دعا پڑھیے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو اس طریقے سے اذکار کی پابندی، اذکار کی پابندی۔ افطاری کیجیے تو کہیے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طریقے سے دوسرے اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سوتے کے وقت کے اذکار، کھانے کے وقت اذکار، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، لیٹرین میں جاتے ہوئے، لیٹرین سے نکلتے ہوئے، یہ تمام اذکار سکھائیں۔ یہ جو ہے محسنات ہیں، یہ حسن حسین ہیں، یہ مضبوط قلعے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے۔ اذکار کا ہونا ضروری ہے، اذکار کا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر یہ سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو، نہ شکری سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، میرا بندہ اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے بندے میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر لوگوں کے ساتھ ہو میرا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھیوں سے بہترین لوگوں کے پاس، ساتھیوں کے پاس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردہ کی۔ زندہ کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والے، اور مردہ کون ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے غافل۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائیو، بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش کے اندر جو صورتحال ہے کہ ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر آتا ہی نہیں، ذکر آتا ہی نہیں۔ ہماری کوئی محفل، کسی بھی مجلس میں چلے جاؤ، کبھی اللہ کا ذکر نہیں سنیں گے۔ شرک آئے گی، الحمدللہ کہنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کہنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ کسی کو دیکھ کر، کسی کو پسند کر کے ماشاءاللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ زبان چلتی ہی نہیں، ہماری زبان چلتے، سلام کرنا نہیں آتا مجھے، سلام سے ہم بخیل ہو گئے، سلام کرنا گوارا نہیں کرتے۔ سلام بھی اللہ کا ذکر ہے۔ افشوا السلام، اللہ کے بھی فرمایا کہ سلام عام کرو۔ افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ سلام کہاں؟ سلام بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سلام عام کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ کا ذکر یہ لازم ہے میرے بھائی، جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملنے والا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کا کوئی اطمینان ملا تو اللہ کے ذکر کا اہتمام، اذکار کی پابندی، دعاؤں کی پابندی۔ تو اس طریقے سے یہ رمضان کے استقبال کا میرے بھائیوں یہ تقاضا ہے۔ تو اللہ کا ذکر اور اسی طریقے سے معصیت سے ارتکاب، گناہوں سے، معصیت سے اجتناب، گناہوں سے اجتناب،
یا باغی الشر اقصر یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کرنے والوں آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، یا باغی الشر اقصر، یہ ندا آتی ہے اللہ کی طرف سے، اے برائی کے چاہنے والوں برائی سے باز آ جاؤ، غفلت کو چھوڑیے، شر کو چھوڑیے، گناہوں کو ترک کیجیے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھیے۔ تو اللہ کی طرف سے جو ندا آ رہی ہے اس ندا پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں، برائیوں سے باز آئیں، اپنی آنکھوں پر جو ہے آنکھوں پر کنٹرول رکھیں، دل و دماغ پر کنٹرول رکھیں، کان پر کنٹرول رکھیں، کان سے گانے سنتے رہیں پھر وہ روزہ ہے، آنکھ سے دوسرے کی بہو بیٹیوں پر مال سینٹروں میں چلے، کم سے کم نکلے رمضان میں، زیادہ وقت تنہائی میں گزاریے، زیادہ وقت مسجد میں گھر میں گزارنے کی کوشش کیجیے، مت نکلیے ادھر ادھر، بلا ضرورت گھر سے باہر مت جائیے، ورنہ آنکھ کا زنا ہوگا، کان کا زنا ہوگا اور اس سے روزہ متاثر ہوگا آپ کا، اس لیے روزے کی حفاظت کیجیے، روزے کی حفاظت ضروری ہے میرے بھائی، روزہ رکھ لینا کمال نہیں ہے، روزے کی حفاظت کرنے کمال ہے، روزے کی حفاظت کیجیے اور اس طرح اپنے تمام اعضاء و جوارح پر کنٹرول کیجیے، اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول کیجیے، تو اس طریقے سے نیکیوں میں آگے کوئی بھی معصیت کا کام، کوئی بھی گناہ کا کام نہ ہونے پائے، نمازیں کوئی چھوٹنے نہ پائیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر جو پہلی رکعت نہ چھوٹنے پائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ باجماعت نماز کی پابندی کر لے تو اس کو نفاق سے آزادی مل جاتی ہے اور جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کی تحسین فرمائی ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ باجماعت نماز کی پابندی کر لے اس کو جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور منافقت سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، ذرا پابندی کر کے دیکھیے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہر فرض نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، تو نماز کی پابندی، اذکار کی پابندی، صدقات و خیرات کی پابندی اور اس طریقے سے تمام چیزوں معصیت سے۔ خواتین کے لیے میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ عریانیت تو بے پردگی سے بچیے، پردے کی پابندی کیجیے، رمضان آیا ہے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان سے ہم نقاب و برقعے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم نقاب و برقعے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی، نبی کریم اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے۔ بہترین موقع ہے اپنے آپ کو پابند بنانے کا، یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان کا، اس سے استفادہ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات علی رؤوسہن کسمۃ البخت العنوہن فانہن ملعونات، یہ جو ہے معجم الاوسط کی روایت ہے کہ آخری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے، وہ ملعون ہوں گی، قابل لعنت ہوں گی وہ عورتیں جو بے پردگی اور عریانیت کے ساتھ باہر نکلتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ خواتین کو چاہیے کہ ذرا پابندی کریں پردے کی، بے پردگی بڑی عام ہو رہی ہے، عورتیں بے باک ہو کے نکلتی ہیں، کوئی جھجک نہیں محسوس کرتی، اللہ کے یہاں جانا ہے، مرنا ہے، یہ حسن یہ جمال باقی رہنے والا نہیں ہے، اسی مٹی میں جائے گا، سڑیں گے۔
یہ حسن و جمال اسی مٹی میں سڑے گا. اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گی وہ عورتیں جو بے پردہ گھومتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی؟ یہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چلتی. یہ اللہ کی دنیا ہے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے جو ہے. تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی حرمت کو ہم پامال نہ کریں، اس مہینے کی حرمت کو ہم پامال نہ کریں. اور وہ حضرات جس میں فواحش و منکرات کو پھیلاتے ہیں مختلف پروگراموں کی شکل میں، ان کو یاد رکھنا چاہیے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. کہ وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر فواحش و منکرات کو پھیلانے کے لیے کوشائیں، ان کو واضح ہونا چاہیے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار رہے. تو اس طریقے سے انسان کو تمام برائیوں سے، غلط کاموں سے، غلط باتوں سے جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ دور رہتے ہوئے رمضان کا استقبال کرے اور رمضان کے اس پربہار موسم سے کما حق کو استفادہ کرنے کی کوشش کرے، اپنی مغفرت اور بخشش کرائے، اور تقوی کی وہ اسپرٹ جس کے لیے مہینہ آتا پیدا کرنے کے لیے، وہ تقوی کی اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مہینے سے متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، اور اللہ کا خوف اپنے اوپر غالب کریں گے، اللہ کی شریعت کے پابند بنیں گے، مخالفت سے اپنے آپ کو بچائیں گے، گناہوں سے، معصیت کے کاموں سے ہم دور رہیں گے، ہم جنتیوں کے کام کرنے کی کوشش کریں گے، جہنمیوں سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں گے. تو اس طریقے سے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ بہت بہترین موقع آ رہا ہے اپنے آپ کو سدھارنے، اپنے آپ کو سدھار. اللہ تعالی ہمارے لیے ماحول پیدا کر رہا ہے، جنہوں شیاطین کو جکڑ رہا ہے، نیکی کے مواقع فراہم کر رہا ہے، برکتیں، ثواب، اجر لٹا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس سے بھرپور فائدہ کرنے کا عزم حوصلہ لے کر اس مہینے کا استقبال کریں، اور یہ عزم کر لیں کہ اس مہینے سے انشاءاللہ ہم متقی و پرہیزگار بنیں گے، ہم گناہوں سے دور رہیں گے، معصیت سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے دین کو کما حق ہو اپنے اوپر نافذ کرنے کی صحیح اور کوشش کریں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن شیخ. آئیے سوالات لیتے ہیں، اسپیشلی جن کے پاس رمضان کے سوالات ہیں سوالات کر سکتے ہیں. آپ لوگ زوم پہ ہاتھ اٹھا کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، یوٹیوب اور اس پہ مجیب بھائی لیں گے انشاءاللہ یا سجاد بھائی. تو کسی کا اگر سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، فلور اوپن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن شیخ. آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ دے شیخ رمضان کے استقبال کے لیے. آپ نے جو بیان دیا، جو باتیں بتائیں، ایسا دل امٹ کے آ رہا ہے کہ ہم کیسے استقبال کریں، کیسے قرآن کو پڑھیں، کیسے قرآن کو سمجھیں، کیسے نماز کو احتساب کے ساتھ میں پڑھیں تاکہ ہماری مغفرت ہو. جزاکم اللہ خیرن شیخ. سوال آئے ہیں، پہلا سوال میں پڑھتا ہوں. مشتاق حنیف صاحب کا، رمضان سے پہلے اگر والد اور اولاد، شوہر بیوی جو الگ ہو گئے ہیں، اگر صلح نہیں کریں گے تو کیا ان لوگوں کے اعمال قبول ہوں گی؟ دیکھیے، اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے
کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق جائز نہیں. 3 دن زیادہ سے ناراضگی 3 دن ہوتی. 3 دن سے زیادہ ہم ناراض رہ کر سلام کلام ترک نہیں کرتے کسی بھی مسلمان سے، چاہے کہ اپنے ماں باپ ہوں، اپنے بیوی بچے ہوں، سمجھے، کسی سے بھی قطع تعلق جائز نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اعمال اس وقت تک نہیں اٹھائے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں اوپر، جب تک کہ ہم مصالحت نہ کر لیں. حتیٰ یستوی، حدیث کے الفاظ ہے انذرھا جہادین حتیٰ یستوی، ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ مصالحت کر لیں. ان تو جو ہے ابھی رکھو تاکہ یہ مصالحت کر لیں آپس میں. تو اعمال نہیں پیش ہوتے ہیں جب تک کہ ہم مصالحت نہ کر لیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جلد سے جلد صلح کرنے کی کوشش کرے. بڑی سی بڑی ناراضگی صرف 3 دن تک ہو سکتی ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں. جزاک اللہ خیر. ایک دوسرا سوال ہے سید سامی صاحب کا. میرا سوال ہے کہ پرانے گولڈ پہ بھی زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ گولڈ پہ کیسے دیں؟ ایک گھر ہے اس کا رینٹ آتا ہے، اس کا کیسے زکوٰۃ نکالے؟ اگر اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو کیا دیں؟ جزاک اللہ. حیاکم اللہ. دیکھیے گولڈ چاہے پرانا گولڈ ہو، نیا گولڈ ہو، آپ کی ملکیت میں کتنا گولڈ ہے اس کی قیمت معلوم جو ہے اس کا 2.5% آپ کو دینا. گولڈ میں سے دیں بہتر ہے کہ گولڈ ہی میں سے 2.5% نکال دیں. جیسے 100 گرام آپ کے پاس گولڈ ہے تو 2.5 گرام نکال. اگر نصاب کو پہنچتا ہے، نصاب 85 گرام، گولڈ کا نصاب 85 گرام یا اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ میں دینی ہے، یعنی 100 گرام میں سے 2.5 گرام. اب اگر آپ اس کی قیمت میں سے دینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے دکان سے معلوم کر لیں کہ ہمارے پاس اتنی گولڈ ہے، اس کی قیمت کیا ہوگی. اگر ہم بیچنے لائیں تو قیمت فروخت کے اعتبار سے اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اسی طرح بینک میں جو آپ کے پیسے ہیں، اس پیسے اگر سونا بھی آپ کے پاس ہے، پیسہ بھی ہے، دونوں ہے، تو دونوں کو ملا کر نصاب بنائیں گے اور 2.5% پیسے میں سے بھی نکالیں گے. پیسے میں سے بھی 2.5% نکالنا، سونے میں سے بھی 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی. جزاکم اللہ خیراً واحسن جزاک. ایک اور سوال آیا ہے. سوال اس طریقے سے ہے کہ قیامت کے دن، اچھا یہاں پر رینٹ کے بارے میں سوال تھا ان کے سوال کا عشق تھا رینٹ. رینٹ میں جو آپ کے اخراجات سے بچ جائے سالانہ اس پہ زکوٰۃ. رینٹ آتا ہے جو بچ گیا اس پہ زکوٰۃ ہے، جو خرچ ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں. رینٹ میں سے کرایہ جو آ رہا ہے مکان کا، دکان کا، کسی چیز کا، وہ جو آپ کے اخراجات سے جو بچ جائے بچت پہ زکوٰۃ ہے، آمدنی پر زکوٰۃ نہیں. یہ واضح ہونا چاہیے. اور وہ بھی 2.5% بھی پیسے کی، جو سونے کا نصاب ہے، پیسے کا جو نصاب ہے وہی اس کا بھی. جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا. شیخ اور ایک سوال ایسا ہے کہ کیا لیڈیز پیر میں گولڈ پہن سکتے ہیں؟ بھائی جہاں چاہیں گولڈ پہنے. عورتوں کے لیے کیا ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ لوگ بنا لیتے ہیں کہ پیر میں گولڈ. کیوں؟ پیر کو زینت کی ضرورت نہیں ہے، پیر کو بھی عورتیں مزین کرتی ہیں، پیر میں گولڈ پہن سکتی ہیں، کوئی ممانعت شرعاً کوئی ممانعت نہیں. جزاک اللہ خیراً. شیخ ایک اور سوال ہے یوٹیوب پر، کیا لیڈیز کو نماز پڑھتے وقت پیر چھپانا ضروری ہے؟ ہاں، لیڈیز کو نماز پڑھتے ہوئے دونوں قدموں کے اوپری حصے کو چھپانا ضروری ہے، کیونکہ اولاً تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے المرأۃ عورہ، عورت پر سراپا ستر ہے، عورت سراپا ستر ہے. نماز میں جس چیز کے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے وہ ہے چہرہ، اس کا چہرہ اور ہتھیلی. یہ 2 چیزیں نماز میں کھلی رہیں گی، بشرطے کہ کوئی اجنبی وہاں نہ ہو، غیر محرم کوئی نہ ہو تو چہرہ اور ہتھیلی کھلی رہے گی. لیکن اگر وہاں کوئی غیر محرم ہے تو چہرہ اور ہتھیلی بھی اس کو ڈھانکنا ہے غیر محرم کے سامنے، گرچہ وہ نماز پڑھ رہی ہے. اور اسی طرح قدموں کے سلسلے میں سنن نبی داؤد کی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کچھ سوال کیا گیا اتصلی المرأۃ بدرع
بغیر ازار کہ کیا عورت جو ہے جبہ اور جو ہے دوپٹہ کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے بغیر ازار پہنے ہوئے، بغیر شلوار وغیرہ نیچے پہنے ہوئے، صرف جبہ پہن لے، میکسی پہن لے اور نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو کہا کہ جو ہے اذا كانت الدرع سابقا لظهور قدمیہا، اس وقت پڑھ سکتی ہے جب اس کی میکسی، اس کا جبہ اتنا لمبا ہو کہ پیر کا اوپری حصہ قدم کا اوپری حصہ ڈھک جائے، دکھائی نہ دے۔ تو قدم کے اوپری حصے کو ڈھانکنا ضروری ہے نماز میں ڈھانکنا ضروری ہے۔ اب آج کل عورتوں کا پائچہ جو ہے ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے، مردوں کی طرح وہ مردوں سے بھی اونچا رکھتی ہیں اپنے پائچے کو، مرد تو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں اور عورتیں جو ہے ٹخنا کھول کے چلتی ہیں۔ حالانکہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، مردوں کے جو کپڑے ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں وہ جہنم میں ہوتے ہیں، جہنم میں لٹک رہے ہوتے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ ہم خواتین کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرخین شبرا کہ ایک بالشت اپنے ٹخنے سے نیچے رکھیں کپڑا، خواتین ٹخنے سے ایک بالشت نیچے خواتین کپڑا رکھیں گے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ٹخنے سے اوپر رکھنے کا، لیکن عورتوں کا کپڑا ٹخنے سے ایک بالشت نیچے ہوگا عام حالات میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایک ہی بالشت ہم اپنے کپڑے ٹخنے سے نیچے رکھتی ہیں تو جب ہم راستہ چلیں گی تو ہمارے قدم نظر آئیں گے، دکھائی دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ ٹخنے سے نیچے رکھو تاکہ چلتے ہوئے بھی تمہارے قدم نظر نہ آئے۔ ہاتھ تو قدم کی سفیدی دکھانے کے لیے خواتین سینڈل پہنتی ہیں، جوتیاں بھی نہیں پہنتی، بغیر موزے کے سینڈل پہن کر کے نکلتی ہیں تاکہ ان کی سفیدی، پیر کی کا حسن، اس کی خوبصورتیوں کا لوگ مشاہدہ و مظاہرہ کریں۔ اسلامی لباس خواتین کے لیے ایک بالش ٹخنے سے نیچے عورت کا پائچہ ہونا چاہیے، عورت کپڑے گھسیٹتے ہوئے زمین پر چلے، یہ ہے شان ایک مسلم خاتون کی۔ لیکن آج جو ہے اللہ کی پناہ ہے، یہ عورتیں کب سمجھیں گی اور کب جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گی؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عورتیں زیادہ جہنم میں جاتی۔ تو خواتین کو چاہیے کہ کم سے کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی قدر کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خواتین ایک بالش ٹخنے سے نیچے اپنا لباس رکھیں تاکہ ان کے قدم نہ نظر آئیں۔ تو نماز میں عورت کا قدم کا اوپری حصے کا ڈھکا ہوا ہونا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ میں یہاں پہ تھوڑا چانس دو ہم کو بھی، بس میں ایک سوال کر کے آپ ہی کو دے رہا ہوں پھر میں چلا جاؤں گا۔ شیخ پہلے پوچھ رہے تھے کہ کیا پھر مکہ جا رہے ہو؟ نہیں کوئی بات نہیں، ایک آخری سوال ہے شیخ۔ سوال ایسا ہے، یہ مکہ میں جو گیا تھا وہیں سے یہ سوال آیا ہے اور میں نے پوچھا، میں نے ان کو یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ میں سوال ضرور پوچھوں گا اور اسپیشلی اس سوال کو میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے سوال اس طریقے سے، جنت المعلی، کیا ہم وہاں کے مکہ کے قبرستان کو جنت المعلی کہہ سکتے ہیں اور جنت المعلی کا معنی کیا ہے؟ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال یعنی اسی سے متعلق ہے کہ کیا قیامت کے دن سب سے پہلے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے گی، پھر ابوبکر صدیق کی کھلے گی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلے گی اور اس کے بعد جنت البقیع کی کھلے گی اور اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے جنت المعلی کی قبریں کھلے گی؟ کیا یہ سب صحیح ہے؟ ایسا انہوں نے مجھے سوال کیا، میں نے کہا میں تو کوئی مولانا نہیں ہوں، میں اولاً جنت کا لفظ لگانا، جنت المعلی اور جنت البقیع، یہ سب اپنی طرف سے لوگوں نے لگا لی۔ یہ جنت اس کا جز نہیں ہے، نہ المعلی کا جز ہے نہ جو ہے بقیع کا جز ہے۔
یہ اپنی طرف سے لوگوں نے لگا لیا ہے، اس کا نام نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. جنت کا جو لفظ لگایا گیا ہے لوگوں نے اپنی طرف سے لگا لیا ہے، نصوص کے اندر جنت کا لفظ وارد نہیں ہے. البقی ہے، البقی ہے، المعلّہ ہے، بس پہلی چیز. دوسری چیز کہ یہ قبر کھلے گی، وہ قبر کھلے گی، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے بات چیز ہے، لیکن جو ہے یہ کہ بھائی ان کی کھلے گی، ان کی ایسی کوئی تفصیل تو مجھے نہیں معلوم. بقی کی ہوگی، معلّہ کی ہوگی، ایسی کوئی تفصیل مجھے نہیں معلوم. جی جزاک اللہ خیرن. شیخ یہاں پہ 2 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان کو چانس دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال آیا ہوا ہے ادھر کہ شیخ جیسے کہ اس سال مسجد میں تراویح کی نماز نہیں ہوگی تو کیا ہم اکیلے پڑھیں یا گھر میں جماعت کا اہتمام کریں؟ گھر میں جماعت کا اہتمام کر کے پڑھیں، بہتر یہ بہتر. اکیلے میں سستی کاہلی آ سکتی ہے، اور اسے ہوگا کہ آپ پڑھیں گے تو عورتیں ہیں، بچے ہیں، آپ کے بہانے سب پڑھ لیں گے، ورنہ بہت سے لوگ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. بہت سے لوگ اگر جماعت کا اہتمام کرتے ہیں تو پڑھ لیں گے، ورنہ جو سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جائے گی، اور بچے عام طور سے ادھر ادھر بھاگ جائیں گے گھومنے ٹہلنے، اور نماز نہیں پڑھیں گے. اس لیے گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں تراویح کا اہتمام کریں. اگر آپ حافظ نہیں ہیں، قرآن یاد نہیں ہے، تو قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے یا اسٹینڈ بنا لیجیے، اسٹینڈ پر رکھ کر قرآن دیکھ کر کے تراویح پڑھیے اور پڑھائیے بچوں کو. شیخ تو کیا عشاء بھی ساتھ میں ملا ہے یا عشاء؟ ہاں عشاء بھی پڑھ لیجیے ساتھ میں، عشاء پڑھیے، تراویح پڑھیے، چاہے عشاء مسجد میں پڑھ کر آ کر گھر میں تراویح پڑھیے، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں. یہاں ایک اور سوال ہے، اس کے بعد میں ڈاکٹر نصیر کو بلاؤں گا کہ کیا ہم روزے کی حالت میں ویکسین لے سکتے ہیں؟ اسی طرح کیا روزے کی حالت میں انجیکشن کسی اور مرض کی وجہ سے لے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے انجیکشن ویکسین یہ روزے کے منافی نہیں، سمجھے؟ جس چیز جو منافی ہے، جو اگر طاقت کے لیے کوئی انجیکشن گلوکوز چڑھاتا ہے، کوئی طاقت کے لیے جو غذا کا کام کرے، ایسا انجیکشن جو غذا کا کام کرے وہ ناجائز. باقی کوئی بھی انجیکشن آپ دوا علاج کے لیے یا ویکسین ہے، اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا، روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. جی جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر نصیر آپ کا سوال پوچھ سکتے ہیں. نصیر بھائی. جی ایک منٹ. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر مولانا، ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. کافی شاید میں سمجھتا ہوں کہ دوحہ کے اندر یہ پہلا پروگرام ہوگا جو استقبال رمضان کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرما ہم سب کو. دوسرا سوال ہے کہ مولانا نماز کے دوران پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں کسی کو گلوکوز کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے اور سلام وغیرہ پھیرنے کا موقع نہ ملے تو کیا اس کو نماز دہرانا ہے یا نہیں جب ہوش آنے کے بعد؟ نماز پوری نہیں، نماز کچھ پڑھی ہے، کچھ میں بے ہوشی آ گئی. نہیں، ہاں کچھ پڑھی ہے، ایک رکعت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں بے ہوشی آ گئی اور بے ہوش ہو گیا آدمی، تو کیا اس کا حکم ہے کہ نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی، بعد میں پڑھ لے، ہوش آنے کے بعد پڑھ لے. ہاں ہوش آنے کے بعد پڑھ لے گا. ہاں اگر اسی دوران اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو کیا اس کی کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. کوئی گناہ نہیں. اگر بے ہوشی کئی دن تک ہو جائے تو اس کا نماز، جو بے ہوشی کی حالت میں نمازیں ضائع ہوئی ہیں اس کو بھی اس کو دہرانا نہیں. بے ہوشی کی حالت میں جو نماز ضائع ہوگی اس کو بھی دہرانا نہیں. دہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں تھا. جزاک اللہ خیر. جی جاوید بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال ہے، جو ہم لوگ کو بینک میں سود دے دیتے ہیں، وہ سود کا پیسہ ہم لوگ نکال دیتے ہیں، اور وہ سود کا پیسہ ہم لوگ کو کوئی جو گاڑیوں کا انشورنس ہوتا ہے یا گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے اس کو اس میں استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اپنی ضروریات پر مت استعمال کریں، اپنے کام میں نہ لائیں، اس کو کسی دوسرے کو دے دیں.
کیونکہ ایسی صورت میں وہ نفس کو غذا ملے گی کہ ہم آپ ہی اس سے مستفید ہو رہے ہیں نا. بھائی ٹیکس تو آپ کو دینا ہی دینا ہے جی، تو اس سے آپ اپنے ٹیکس سے نجات لیتے ہیں تو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں. اس رقم کو اپنے بال بچوں پر خرچ نہ کیجیے، اس کو کسی رفاہی اداروں میں دے دیجیے، مدارس والوں کو دے دیجیے، رفاہی ادارے میں دے دیجیے، تاکہ اس سے کیونکہ مقصد ثواب نہیں ہے، مقصد اس سے نجات لینا. جی سر، جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیرن. شیخ یہاں پہ ایک سوال آیا ہے کہ نماز کے درمیان اگر دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم قرآن کے پیج بدل سکتے ہیں نماز کے بیچ میں؟ ضرورت کے تحت بدل سکتے ہیں، ضرورت کے تحت بدل سکتے ہیں. پیج بدلنے میں اتنا وہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو اپنی گود میں لے کر کے نماز پڑھتے تھے. جب سجدے میں جاتے تھے بٹھا دیتے تھے، سجدے سے اٹھتے تھے تو اٹھا لیا کرتے تھے. تو یہ تو ایک ضرورت ہے، پیج کے بدلنے جائز ہے. اور نفلی نمازوں میں بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ چیز ثابت ہے. زکوان، بخاری کی روایت ہے، زکوان جو ہے عائشہ کے غلام تھے، وہ قرآن دیکھ کر کے تراویح پڑھاتے تھے. قرآن دیکھ کر کے وہ تراویح پڑھاتے تھے، صحیح بخاری میں روایت ہے. تو قرآن دیکھ کر کے آپ پڑھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کوئی اسٹینڈ لے لیں، اسٹینڈ پر رکھ لیں اور اس پہ پڑھیں تاکہ بار بار اس کو ہاتھ میں پکڑنے اور کھولنے کا نہ رہے، تو ورق الٹنے کا ضرورت پیش ہے. جزاک اللہ خیرن. مجیب بھائی آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ سجاد بھائی آپ کے پاس؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ یہاں پہ یوٹیوب پہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا بیٹی اپنے شوہر اور والد کے خفا ہو کر ان کے مرضی کے خلاف اپنے سہیلی کے گھر میں رہ کر فسخ نکاح مقدمہ کر سکتی ہے؟ غلط ہے، یہ غلط ہے. شوہر کے خلاف مقدمہ، باپ کے خلاف مقدمہ، یہ کیسے ضرورت ہوگی کہ بیٹے کی اولاد کے کیسے حق ہے کہ باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے؟ بیوی کو کیسے ضرورت ہے کہ شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کرے؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے. شیخ وہاں سوال ہے فسخ نکاح کا. ہاں، فسخ نکاح مطلب خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن کیوں گھر چھوڑ کے کیوں بھاگتی ہے؟ سوال یہ گھر چھوڑ کے کیوں بھاگتی بھائی؟ اپنے والد اور شوہر سے خفا ہو کے. نہیں، والد سے خفا ہو کے، والد سے تو اس کو معافی مانگنی ہے. شوہر سے کیوں خفا ہوئی ہے؟ اصل مسئلہ اس کی وجوہ کیا اسباب ہیں. اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ قاضی کے سامنے بات رکھے اپنی بات، لیکن گھر سے بھاگتی کیوں ہے؟ بھائی والد تو ہے کہ اس کو جو ہے رب فی رضا الوالدین سخت الرب فی سخط الوالدین. اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں. تو ایک بچی ہے، ایک بچہ اپنے ماں باپ سے کیسے اس قدر ناراض ہو جائے کہ گھر چھوڑ کر کے بھاگ جائے؟ اس کے تو ماں باپ سے معافی مانگنی ہے. یہی تھے شوہر اللہ کے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. لیکن ہاں، گزارا نہیں ہو سکتا، شوہر ظلم کر رہا ہے، مظلوم ہے، تو اس ظلم کی دادرسی کر سکتی ہو اور جو ہے فسخ نکاح کا یا خلا کا مطالبہ کرنے کا اسے حق ہے. جی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے والد اس میں اتفاق نہیں کرتے ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے اس کے مرضی کے خلاف جانا چاہتی ہوں. ہاں تو بھائی وہ تو حالات کے اعتبار سے کوئی بھی فتویٰ دے گا، حالات کے اعتبار سے ایسے عام فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. عام فتویٰ ان مسائل میں عام فتویٰ نہیں ہوگا. ان مسائل میں جواب جو ملے گا اس کے سامنے آپ جائیں، پورے اپنے بیان کریں تفصیل، اس کے مطابق فتویٰ ملے گا. اور ایک سوال ہے، کیا دیوار پر عربک میں بسم اللہ لگانا جائز ہے؟ بھائی دیوار میں لگانے کے لیے بسم اللہ نہیں نازل ہوا ہے. دیوار میں لگانے میں بے حرمتی ہے اس کی. دیوار گئے گا تو بسم اللہ گر جائے گا. اور کس لیے دیوار میں لگاتا ہے؟ بھائی یہ قرآن دیواروں کو مزین کرنے کے لیے نہیں، قرآن آیا پڑھنے کے لیے، عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے.
جو عام طور سے دیواروں پر اس پر صورتیں آیتیں اور یہ سب لکھتے رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ جی ابھی فی الحال یہیں یا 2 سوال آئے ہوئے ہیں، اگر کچھ آتا ہے تو بتاتا ہوں۔ سمیر اگر پوچھ لیجیے اگر اس پہ ہے تو۔ مطلب آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب یہ آن لائن کلاسز ہوتے ہیں شیخ صاحب، درس، اس میں جو شیخ درس لیتے ہیں اس میں عورتیں بھی اور آدمی بھی ہے، تو اس میں کوشچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے شیخ صاحب، تو اس میں عورتیں سے بھی سوال کیا جاتا ہے اور آدمیوں سے بھی سوال کیا جاتا ہے شیخ صاحب، تو اور ان کی شکلیں نہیں دکھتی، صرف سوال جواب، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھتے ہیں شیخ صاحب، تو یہ ڈاؤٹ اس حد تک تو پوچھ سکتے ہیں، ڈاؤٹ کرتے سوال کر سکتے ہیں، لیکن مرد عورتیں سب ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں کو چاہیے لکھ کر پوچھیں، وہ بہتر ہے۔ آواز عورتوں نے جہاں تک ہو سکے اپنی آواز چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اگر اللہ کا تقویٰ ہے تو اپنی لچکدار بات نہ کرو، کیونکہ جس کے گھر میں دل میں بیماری ہوگی کچھ اور تمنا کرے گا، سمجھے؟ تو جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت پڑ جائے جائز ہے۔ اوکے شیخ صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم روزے کی نیت کرنے بھول گئے شیخ صاحب، تو کیا روزہ ہمارا ویلڈ نہیں ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور دوسری حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، یا من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام له، جو رات ہی سے فجر سے پہلے ہی سے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کا مطلب زبان سے کہنا نہیں ہے، نیت کا مطلب قصد اور ارادہ، کہ رات ہی سے آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے۔ ایک صاحب ایک ساتھ 1 مہینے کی نہیں ہوتی ہے نیت، ایسا کر سکتے ہیں رمضان میں؟ ہاں وہ تو بالکل ہونا چاہیے، ایک ساتھ پورے جو ہے مہینے کی نیت کر لیجئے کہ یہ مہینہ ہمیں پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، اور روزانہ تجدید بھائی آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ جی شیخ صاحب۔ تو کس نیت سے اٹھتے ہیں سحری کے لیے؟ روزے کی نیت۔ ہاں تو روزے کی نیت ہوتی ہے نا، بس وہی نیت ہے۔ جی شیخ صاحب آخری سوال ہے، ابھی وہ سجاد بھائی نے شیخ صاحب بولے تھے کہ ہم بسم اللہ لکھ سکتے کیا نا، دیوال پہ لکھ کے لگا سکتے شیخ صاحب، اس میں اگر شیخ صاحب اگر ہم کوئی اذکار جیسا استغفر اللہ سبحان اللہ، وہ ہم یہ نیت سے لکھ کے لگائے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، تو وہ جائز ہے شیخ صاحب؟ نہیں مطلب اگر دیکھیے اصل شروع میں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی نگاہ سے وہ چیز ہٹ جاتی ہے، لکھا رہتا ہو نہیں کر، وہیں بیٹھ کر کے غیبت کرتے ہیں، وہیں بیٹھ کر کے الٹے سیدھے پروگرام دیکھتے ہیں، اوپر آیت بھی لکھی ہوئی ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، اور وہیں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں۔ جی تو لکھنا وغیرہ نہیں چاہے، ہاں تعلیم، بچوں کی تعلیم کے لیے دعا وغیرہ یہ سکھانا ہے بچوں کو بورڈ پر لکھ کے یا لگا کر کے، وہ جو ہے مسجد میں جانے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، وہاں لگا لیے تاکہ لوگ دیکھ کر پڑھ کر کے جائیں، تو اس حد تک گنجائش ہے۔ شیخ اور کا 2 سوال آ گئے ہیں یوٹیوب پہ۔ ایک کا سوال ہے کہ کیا ہم موبائل میں قرآن دیکھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں موبائل میں دیکھ کر قرآن تراویح پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن مصحف میں پڑھے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ موبائل میں ہوتا ہے کہیں ادھر دب گیا بٹن، ادھر دب گیا تو ادھر سے ادھر ہو جائے گا، تو قرآن غلط ہو جائے گا۔ موبائل میں یہ خطرہ رہتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، صفحہ الٹ پھیر ہو سکتا ہے۔ اور جیسے شیخ نے بتایا کہ صرف یہ نفل نماز یعنی نفل نماز نہیں پڑھیں گے، فرض نماز میں دیکھ کے نہیں، فرض نماز میں لمبے قرض کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اتنا تو مسلمان کو یاد ہی کرنا چاہیے کہ جو ہے، کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے فرض نماز میں کبھی دیکھ کے نہیں پڑھا۔ شیخ اور ایک سوال ہے، حالانکہ آپ نے بسم اللہ پہ جواب دے دیا ہے، لیکن بھائی پوچھتے ہیں کہ آیت الکرسی، اللہ، محمد، یہ سب چیزیں بھی دیوار پہ نہیں لگا سکتے؟ کس لیے لگاتے ہیں میرے بھائی؟ آیت الکرسی کے لیے لکھتے ہیں بھائی، یہ سب زینت کے لیے نہیں ہے، یہ سب مزین کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ، محمد، یہ تغرے جو لگاتے ہیں
کیا فائدہ اس کا؟ اور شیخ اسپیشلی اس میں یا محمد لکھ دیتے ہیں یا پھر یا محمد لکھتے ہیں، غلط ہے، استغاثہ استعانت ہے. یا اللہ محمد ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. اللہ محمد ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے. جی شیخ، یہاں پہ ایک سوال آیا ہے شیخ کہ والد فوت ہو گئے ہیں، ان کا قرض تھا لیکن جنہیں دینا ہے ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے، فون بھی نہیں مل رہا ہے، تو کیا قرض کے پیسے صدقے کر دیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو تلاش کریں، جس کا قرض ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کریں کسی طریقے سے. اگر ناممکن ہو جائے، بالکل ہی کوئی راستہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، کچھ لتا پتہ نہیں ہے، تو پھر ان کے نام سے صدقہ کر دیں. میرے پاس سوال ختم ہو گئے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہیں تو دیکھ لے لیجئے. مجھے بھائی سجاد بھائی نہیں ہے تو پھر ہم جزاک اللہ خیر. ابھی فی الحال تو کوئی سوال نہیں آیا. اس کے بعد ویسے بھی 10 منٹ باقی ہے اذان کو، تو ہم وائنڈ اپ کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک چیز ہے، آج کل انڈیا میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے رمضان کے آغاز میں. وہ ہے کہ ایک جگہ کی رویت، اگر کہیں رویت ہے تو صاحب اس سے عید منائے، روزہ رکھے. اگر مکہ میں چاند ہو گیا تو پوری دنیا کے لوگ اسی دن روزہ رکھیں، اس چاند کا اعتبار کریں. ایک فتنہ یہ ہے اپنے یہاں، اور اس کی وجہ سے مختلف جگہوں پر ایک ایک شہر میں ایک ہی محلے میں 2 دن عید کے اور 2 دن روزے کے ہوتے ہیں. یہ غلط ہے، اختلاف کرنا غلط ہے. الشر الخلاف و شر، اختلاف میں شر ہے. تو اس کی بنیاد پر نہیں، جب سب لوگ روزے سے ہوں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، جب سب لوگ عید منائیں تو ہم بھی عید منائیں گے. صوموا حیث تصومون، الصوم حیث تصومون والفطر حیث تفطرون. جب لوگ روزے سے ہوں تو تم بھی روزے سے رہو، جب لوگ عید منائے تو تم عید مناؤ. اختلاف کرنا غلط ہے، اختلاف کرنا غلط ہے. اور چاند، اپنے ملک کی چاند کا اعتبار کیجیے. جی شیخ، ایک سوال آیا ہوا تھا. خیر، آپ جو لوگ افطار کرتے ہیں اور اس افطار کے وقت دعا کرتے ہیں، مطلب افطاری کی دعا افطار کرنے سے پہلے کرتے ہیں، تو بھائی روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. تو افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن افطاری کی دعا وہ الگ چیز ہے. افطاری کے بسم اللہ سے شروع کریں گے، اور ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. لیکن ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوا، اس وقت بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ایسا کچھ ہے شیخ کہ صرف افطار کے وقت کی دعا زیادہ معنی رکھتی ہے؟ عند فطرہی کے بعد روایتوں میں کلمات ہیں، بعض روایات میں عند فطرہی کا لفظ بھی ہے. تو بجائے وہ دوسری چیزوں میں خرچ کرنے کے دعا میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ پورا دن روزے کا ہے، پورے دن میں کبھی بھی آپ دعا کریں گے تو وہی معنی رکھتی ہے. پورے دن میں کبھی بھی کریں دعا، پورا دن دعا کرنا چاہیے انسان. شیخ، یہاں پہ ایک دوسرے بھائی نے پوچھا ہے کہ جو قرآن ہے عربی میں ہے، ہمیں جو انگلش میں قرآن ملتا ہے، مطلب عربی میں ہی ہوتا ہے وہ قرآن، لیکن اس کو بولتے ہیں رومن عربک، مطلب جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی، قرآن کے ساتھ ظلم ہے، یہ جائز نہیں ہے قرآن کو کسی دوسرے زبان میں لکھنا. ترجمہ جائز ہے، لیکن قرآن کے نص کو الحمدللہ رب العالمین آپ انگریزی حروف میں لکھیں، ہندی میں لکھیں، غلط ہے، یہ جائز نہیں. قرآن کے ساتھ ظلم لکھا نہیں جا سکتا. قرآن کو قرآن کے رسم الخط ہی میں لکھنا ہے، قرآن کو قرآن کے رسم الخط ہی میں پڑھنا ضروری ہے. کیونکہ وہ حروف کہاں سے لائیں گے آپ؟ ضاد کہاں سے لائیں گے؟ دال کہاں سے لائیں گے؟ زا کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے تفریق کریں گے آپ؟ تو قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھنا جائز نہیں ہے. یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے جو لوگ کرتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ فتاوی ہیں علماء کے. شیخ مباحث، شیخ عثیمین، لجنہ دائمہ، حیات کبار علماء کے فتوے ہیں اس پہ.
قرآن کو قرآن کی زبان ہی میں لکھا جا سکتا ہے، دوسری زبان میں لکھنا یہ قرآن پر ظلم، تحریف ہے قرآن کے اندر. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپ قرآن کو عربی میں ہی پڑھیں تاکہ عربی میں پڑھیں، عربی سیکھیں. شیخ ایک سوال آیا ہے کہ اشراق کی نماز عورتیں کیسے پڑھیں؟ کیا ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ فجر ہوئی ہو اور اس کے بعد وہ نہیں ضروری نہیں ہے، وہ اپنا کیا نماز پڑھتی ہیں وہیں وہ جو ہے ذکر و اذکار میں رہیں، اس کے بعد سورج جب نکل آئے جو پڑھ لیں نماز بس. جی شیخ ایک سوال ہے، وہ سوال سے پہلے لوگوں سے کہوں گا کہ جو دعا شیخ نے کہی ہے چاند کی اور روزے کی وہ چیٹ پہ ڈالی ہوئی ہے، تو چیٹ سے آپ لوگ لے سکتے ہیں. شیخ سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹیٹو کرتے ہیں وہ جائز ہے کہ ٹیٹو یعنی جو جسم پہ لکھواتے ہیں یا پھر غلط ہے، غلط ہے. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ کی لعنت ہو وشم کرنے والی اور کروانے والیوں پر. گدنا گدوانا کہتے تھے، سرما بھرانا اس کو کہتے ہیں، وشم کہتے ہیں عربی زبان. وشم کا لفظ ہے اس کے لیے. اور شیخ وہ جو سجاد بھائی نے سوال کیا تھا انگلش میں لکھا ہوا، رومن انگلش میں، وہ بول رہے ہیں صرف تراویح پڑھنے کے لیے کیا وہ یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں تراویح پڑھنے کے لیے نہیں، لکھنا ہی غلط ہے، لکھنا غلط ہے. قرآن کی تحریف ہے، قرآن میں تحریف ہے. جی ٹھیک ہے، میرے خیال سے سوالات ہو گئے ہیں. مجیب بھائی کے پاس تو نہیں ہوں گے لگتا ہے. سجاد بھائی آپ کے پاس بھی نہیں ہے رائٹ؟ جی ایک سوال آیا لیکن میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں تو میں پوچھ بھی نہیں سکتا، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا اس کو کلیئر کر دیجیے، لیکن ان کا اس کے بعد جواب نہیں آیا تو پھر ہم اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں. سوال ایسا ہے، ہم نے لون لیا تھا گھر بنانے کے لیے، اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ معافی ہو سکتی ہے یعنی کسی نے گھر بنانے کے لیے قرضہ لیا بینک سے، کہیں سے بھی، وہ نہیں لکھا انہوں نے، اور وہ دے نہیں پائے یا نہیں دے سکتے، تو کیا وہ معافی ہو سکتی ہے؟ ایسا پوچھ رہے. گھر بیچ کر کے دے دینا. قرض تو قرض ہے، دینا پڑے گا اس کو، ایسے نہیں معاف ہوتا. ہو سکتا ہے شیخ ان کا سوال یہ بھی ہو کہ قرض نہ معاف کرے گا اس وقت تک قرض نہیں معاف ہوتا. شیخ ان کا ہو سکتا ہے یہ بھی مطلب ہوگا کہ ہم نے جو گھر لیا ہے لون پہ لیا ہے، کیا ہم لون پہ لیا ہے تو غلطی کی ہے، کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا. اگر سودی قرض لے کر گھر بنایا ہے تو گناہ کیا ہے، اب اللہ سے روئیں گڑگڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا. ویسے تو کہہ رہا تھا میں. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. اب دیکھیے بہت سے لوگ مریض ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں قاضی نیاز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت بڑھائے، کورونا کے شکار ہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرمائے. جی سمیر. آمین آمین، لا باس طہورا انشاءاللہ، شفاء اللہ. ہو گئے شیخ، میرے یہاں پہ بھی کوئی نہیں سوال ہے. رمضان میں سیم اسی طرح رکھیں گے نا، لیکن تھوڑا جلدی کیا جائے، 1 بجے کیا جائے، کیا کیا جائے؟ مجیب بھائی آپ کے پاس کتنے بجے یہ ختم ہوتی ہے؟ 1 بجے تو ہم آ ہی نہیں سکتے کیونکہ ابھی نماز تھوڑی جلدی ہو گئی ہے نا. ان لوگوں کی نماز ہم سے تاخیر سے ہوگی نا. ہاں 45 منٹ کا فرق ہوتا ہے شیخ. ہاں وہی تو. ہماری اگر 11:30 بجے تو ان کی 12:15 بجے. نہیں، 12:28 کو اذان ہے، اس کے بعد خطبہ، اس کے بعد نماز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہی وقت رکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ 1:15 بجے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. چلے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.